رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب گاہے زیر آسماں زرش ناگفتر، نفس گم کردہ می آیت چنے تو بایزید ہی جا، تو مصطفیٰ بھی رساں کی فرا کے دی ہماؤس، اگر باو نہ رسیدی تمام بود آمیز۔ غوث اعظم مدد بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد۔ محترم حاضرین ذکر اور برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے حبیب پاک کا نارین پاک کا صدقہ و تصدق ہے کہ ہم یہاں محفل ذکر الہی میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ نے ہمارے پیر بھائی محترم عمر صاحب سے منقبت غوث اعظم سماعت کی۔ اس کو سننے کے بعد، کیونکہ یہ خانقاہ جنیدیہ بھی ہے، خانقاہ قادریہ بھی ہے، خانقاہ چشتیہ بھی ہے، اور اس خانقاہ سے سلاسل ثلاثہ یعنی تینوں سلاسل کا فیض جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں پیران پیر کا فیض جاری و ساری نہ ہو۔ غوث اعظم کے فیض کے بغیر کوئی سلسلے کا وجود ہی نہیں ہے، چاہے وہ غوث پاک کے پہلے کے بزرگان دین ہو یا بعد کے بزرگان دین، بعد کے ولی اللہ ہو، ہر دور میں فیضیت غوثیت مآب جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ چند مختصر انداز میں، کیونکہ ہمارا خانقاہ بھی پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی ذات سے خصوصی فیض حاصل کرتا ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے پیر و مرشد کا خصوصی روحانی رسائی پیران پیر کی بارگاہ سے ہے۔ جب بھی کوئی سائل، کوئی منگتا، کوئی پریشان حال آپ کی بارگاہ میں کوئی پریشانیاں سناتا، تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ بغداد کا رخ اختیار کر لیتے، اور بغداد کا رخ اختیار کر کے پیران پیر کی بارگاہ میں ایسے عرض کرتے، اس انداز سے عرض کرتے کہ گویا کہ پیران پیر سماعت فرما رہے ہیں اور ان کے سوالات کا جواب عطا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد سائل کی طرف رخ کر کے کہتے کہ جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم پیران پیر کی نیاز کرنا۔ گویا کہ وہاں سے اذن لے کے، وہاں سے حکم لے کے یہاں پر عطا کر رہے ہیں۔ لہذا الحمدللہ ہم اس پیر کامل کے مرید ہیں جن کی خصوصی رضائی غوثیت مآب کی بارگاہ سے، غوث اعظم کی بارگاہ سے۔ لہذا غوث اعظم کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، غوث اعظم وہ ولی کامل ہے جن کی جب ولادت ہوئی، صرف پیران پیر کی ولادت ہوتے ہی پیران پیر کے سانسیں جیسے ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، ان سانسوں کا فیض ہواؤں کو ایسا عطا ہوتا کہ اس وقت، اس زمانے میں جو جو لڑکا پیدا ہوا، ان سانسوں کے فیض کی وجہ سے اسے ولایت عطا ہوئی۔ صرف غوث اعظم کی آمد اور آپ کی سانسوں کا فیض ایسا ہے کہ 1100 لڑکے پیدا ہوئے پیران پیر کی آمد کی وجہ سے، اور 1100 لڑکوں کو پیران پیر کے سانسوں کا فیض ملا، پیران پیر کے تنفس کا فیض ملا، تو انہیں مقام ولایت عطا کر دی گئی۔ اور غوث اعظم کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ جب اپنے شکم مادر میں بھی تھی، آپ کی ذات شکم مادر میں بھی تھی، تو
والدہ کو بھی غوث اعظم کی ذات سے فیض ملتا گیا. جب آپ کے والدہ آپ کی ولادت ہو جاتی ہے، کچھ سن شعور کو آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کی والدہ سے پیران پیر سوال کرتے ہیں کیا وہ موقع یاد ہے آپ کو جب ایک سائل، ایک فقیر آپ کے پاس آیا تھا اور کچھ طلب کر رہا تھا، اور وہ فقیر جب آپ کو اکیلا و تنہا پایا تو فوراً گھر کے اندر داخل ہو گیا، اس کی نیت میں فطور آ گیا اور آپ کے قریب آنا چاہ رہا تھا. اسی وقت ایک شیر کھڑکی سے نمودار ہوا اور شیر اس فقیر پر حملہ کیا. اس شیر کے حملے کی وجہ سے وہ فقیر ڈر کر بھاگ گیا. تو آپ کی والدہ کہتی ہیں ہاں میں یہ واقعے کو کیسے بھول سکتی ہوں، جب تم میرے شکم میں تھے تو یہ واقعہ نمودار ہوا، لیکن میں ابھی تک سوچ رہی ہوں کہ نہ جنگل ہے نہ بیابان ہے، شیر دور دور تک اس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن اچانک اس شیر کی آمد کس طرح ہوئی میں ابھی تک اس مسئلے کو حل نہ کر سکی. تو پیران پیر فرماتے ہیں جو تمہارے سامنے تمہارا بیٹا کھڑا ہے، اور جب وہ شیر کی شکل میں وہی شیر کی شکل میں ظاہر ہوا تھا وہی بیٹا عبد القادر ہے. اور ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر بھی پھر یاد دلاتے ہیں اپنے والدہ کو کہ ایک وقت آپ ایک پھل جھاڑ سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ اس پھل کو توڑ نہیں پا رہے تھے. جب آپ ہاتھ اٹھاتی تو فوراً آپ کے شکم میں، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا تھا، تو لہذا وہ پھل آپ توڑ نہ سکی، نہ اسے تناول کر سکی. تو اس کی وجہ والدہ بیٹے سے پوچھتی ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، دیکھیے بیٹا شکم میں ہے اور ماں کی حفاظت فرما رہا ہے، کبھی شیر سے حفاظت فرما رہا. اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب آپ وہ پھل توڑنے جا رہی تھی میں آپ کے پیٹ میں ایک چمٹی لے رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا تھا، آپ اس پھل تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پھل دیکھ رہی تھی، میں پھل پر بیٹھا ہوا سانپ دیکھ رہا تھا، پھل پر بیٹھا ہوا سانپ دیکھ رہا تھا، لہذا جب آپ وہ پھل توڑنے جاتی تو سانپ آپ کو ڈس لیتا. تو لہذا پیران پیر وہ ذات ہے جو شکم مادر میں اپنی ماں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ولادت ہوتی ہے سانسوں کا فیض عطا کرتے ہیں، اور اس وقت کے 1100 لڑکے مرتبہ ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں. جب 12 سال کی عمر میں ماں کے حکم پر تعلیم کے لیے آپ نکل جاتے ہیں. میں بس نکات عرض کر رہا ہوں، بات اپنی ختم کروں گا. 12 سال کی عمر میں ماں کی تلقین ہوتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور تعلیم کے لیے نکل جاتے ہیں. 40 اشرفیاں آپ زمانے سے ایک واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ بغل میں والدہ سی دیے تھے. جب ڈاکوں کے قریب جاتے ہیں ایک ایک ڈاکو آپ کی تلاشی لیتا ہے. وہ تمام قافلے کے ڈاکوؤں نے آپ کی تلاشی لی اور ہر ڈاکو نے آپ کے دامن کو چھوا، آپ کے دامن کو چھوا، یہاں تک کہ تمام ڈاکو جب کچھ نہیں ملا تو سردار کے پاس آ گئے. آ کر کہے کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں لیکن 40 اشرفیاں مل نہیں رہی ہیں. تو لہذا سردار بھی پیران پیر کو تلاشی لیتا ہے اور آخری میں پیران پیر سے پوچھتا ہے تو پیران پیر فرماتے ہیں یہ مقام پر. تو سردار وہ گدڑی نکالتا ہے، وہ لباس نکالتا ہے، بعد میں وہاں سے 40 اشرفیاں نکالتا ہے. تو نکالنا وغیرہ یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جو میرے محبوب کے دامن کو چھو لے اب انہیں ڈاکو رہنے دوں، اب انہیں چور رہنے دوں، ڈاکو رہنے دوں، بلکہ ان سے ڈاکوؤں کی صفت ختم ہو گئی اور وہ ایمان لا لیے. ایمان ہی نہیں لائے بلکہ دامن پیران پیر کے چھونے کی وجہ سے مرتبہ ولایت پر فائز ہوا. یہ اللہ کی عطا ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، یا ایسا محبوب ہے کہ اس کے دامن سے غیر شعوری طور پر بھی وابستہ ہو جائے تو اسے مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیتا ہے. آپ وہ واقعہ بارہا سنے ہوں گے کہ ایک چور پیران پیر کے بارگاہ میں آ جاتا ہے، پیران پیر کے گھر میں آ جاتا ہے
اس نے بھی غیر شعوری طور پر دامن پیرانے پیر کو چھو لیا تھا، دامن پیرانے پیر کو چھو لیا تھا، پیرانے پیر کے جھبوں کو چھو لیا تھا، پیرانے پیر کے شاہ مبارک کو چھو لیا تھا، لیکن وہ چھپا ہوا تھا، نہ پیرانے پیر کی اس پر نظر پڑتی ہے، نہ پیرانے پیر اسے دیکھتے ہیں، نہ پیرانے پیر کو وہ دیکھتا ہے، بس یہ جانتا ہے کہ صاحب ثروت ہے، امیر ہے، تو لہذا ان کے بہت زیادہ قیمتی لباس ہے، تو اس کو چرانے کی نیت سے وہ آیا تھا، لیکن اب چونکہ پیرانے پیر کے دامن کو چھو لیا تھا، یہ نقطہ شاید آپ کسی سے سنے ہوں گے، پیرانے پیر کے دامن کو چھو لیا تھا، اب اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ چور رہے، وہ چور رہے، بلکہ حضرت خضر کی آمد ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ملک شام میں ایک ابدال کا انتخاب ہو چکا ہے اور فوراً ابدال کی ضرورت ہے۔ ابدال اس مقام کو کہتے ہیں کہ اس مقام میں کوئی خالی نہیں رہتا، ابدال بدلتے ہیں، کوئی ابدال انتخاب ہو جائے تو فوراً اس کا بدل پیدا کر دیا جاتا ہے، فوراً اس کا بدل اسی وقت پیدا کر دیا جاتا ہے یا اسی وقت بنا دیا جاتا ہے۔ تو پیرانے پیر کے تصرفات ایسے تھے کہ پیرانے پیر ولی بھی بناتے تھے، ابدال بھی بناتے تھے، قطب بھی بناتے تھے، اختاب بھی بناتے تھے، صرف نظر توجہ زبان کے ہلنے کی ضرورت تھی، غوث اعظم کی زبان کے ہلنے کی ضرورت تھی، تو لہذا پیرانے پیر فرماتے ہیں یہ وقت ہے، یہ رات کا وقت ہے، آپ صبح آ جائیں، صبح آ کر دیکھیں گے ہم ابدال تقرر کریں گے، لیکن حضرت خضر فرماتے ہیں ابدال کا مقام ایسا مقام ہے اس کو فوراً بدل کی ضرورت ہے، فوراً اس مقام پر پر ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ 40 ابدال ہی کائنات کا نظام چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کائنات کا نظام دیا جاتا ہے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم مسجد ہوتے ہو، اللہ میرے ہر جو میرے شاعر ہیں، جو میری نشانیاں ہیں، اس کی اللہ لاج رکھتا ہے، تو لہذا کسی نے میرے دامن سے غیر شعوری طور پر وابستہ ہو گیا، جاؤ اب وہ چور نہیں رہے گا بلکہ وقت کا ابدال ہو جائے گا، تو لہذا جاؤ فلاں جگہ فلاں کونے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اسے لو، اور اس ابدال کے مقام پر اسے فائز کر دیا گیا ہے۔ لہذا دامن پیرانے پیر سے غیر شعوری طور پر بھی اگر وابستہ ہو جائے تو مقام ابدال کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں، غوث اعظم کا نام کوئی لے لیتا ہے، غوث اعظم کا اسم گرامی کوئی لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا نور عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دیتا ہے، تو پیرانے پیر کا مقام اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو لہذا اسی پیرانے پیر وطن غوث اعظم دستگیر نے ہمیشہ اپنے مریدوں کی لاج رکھی، جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی فکر ابتدا سے انتہا تک ظاہری حیات طیبہ میں کرتے رہے، اسی طرح غوث اعظم نے ابتدا تا انتہا ہر وقت اپنے مریدوں کی فکر فرمائی، جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تمام انبیاء کے امتوں میں کثرت ہے، اسی طرح دیگر سلاسل کے مریدین میں پیرانے پیر کے مریدوں کی کثرت ہے، اور جو کوثر کا فیض سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوا کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی امت کی کثرت، معجزات کی کثرت، اولاد کی کثرت، یہ تمام فیض اللہ نے پیرانے پیر کو عطا فرمایا، پیرانے پیر کو بھی اللہ نے مقام کوثر پر فائز فرمایا تھا۔ یہاں پر بھی مریدوں کی کثرت تھی، یہاں پر بھی اولاد کی کثرت تھی، یہاں پر بھی کرامات کی کثرت تھی، یہاں جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا معجزہ ہیں، اسی طرح پیرانے پیر سرتاپا کرامت ہے، تو لہذا پیرانے پیر ہمیشہ مریدوں کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع تھا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے درمیان حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ واقعہ مظہر جمال مصطفیٰ میں ذکر ہے، بہجت الاسرار میں ذکر ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے وہاں سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، ممبر پر سے غائب ہو جاتے ہیں،
تو ہم تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ پیرانے پیر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اچانک غائب ہو گئے. اور آپ کی تلاش میں ہم تمام سامعین کے ایک گروہ آپ کی تلاش میں نکل پڑے. مختلف جگہ آپ کی تلاش کرتے رہے، لیکن مقام دجلہ، دریائے دجلہ کے کنارے جب پہنچے تو دیکھے کہ غوث اعظم وہاں پر موجود ہے، اور دریائے دجلہ کے مچھلیاں اڑ اڑ کر غوث اعظم کی دست بوسی کر رہی ہیں، پابوسی کر رہی ہیں، پیروں کو بوسا دے رہی ہیں، ہاتھوں کو بوسا دے رہی ہیں، غوث اعظم کو اڑ اڑ کر غوث اعظم کا دیدار کر رہی ہیں. یہ منظر آپ نے دیکھا، دیکھ کر تمام جماعت والے قریب ہو گئے. قریب ہونا تھا، وقت ظہر آ گیا. وقت ظہر آنا تھا، من جانب اللہ دریائے دجلہ میں ایک تخت نمودار ہو گیا. ایک تخت نمودار ہو گیا جس میں لکھا ہوا تھا لا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی. غوث اعظم اس تخت پر متمکن ہو گئے، اس تخت پر جلوہ فرما ہو گئے، اور امامت کی جگہ پر آپ ٹھہر گئے. امامت کی جگہ پر آپ ٹھہرنا تھا کہ مطلع میں رجال الغیب آسمانوں سے تشریف لائے، جو غیب کی مخلوق ہے، جو چھپی ہوئی مخلوق ہے، مقتدی کے طور پر پیچھے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنے وہاں پر موجود تھے مقتدی تھے اس کے طور پر وہاں موجود ہو جاتے ہیں. تو غوث اعظم نے امامت فرمائی. وہ نماز ایسی نماز تھی کہ وہاں پر دیکھنے والے ناظرین کہتے ہیں کہ ایک حیرت زدہ نماز تھی. وہ ایسی نماز تھی جب پیرانے پیر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے اور تسبیحات جب بیان فرماتے، تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ جب فرماتے تو زبان سے ایک نور کی سبز کرن نکلتی اور آسمانوں تک وہ کرن پہنچ جاتی، اور وہ تسبیح آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ دہراتے تھے. اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیرانے پیر دعا فرماتے ہیں. دعا ایک ہی دعا تھی اس میں کہ پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میرا مرید ہے اور میرے مریدوں کا مرید ہے اور جو بھی مجھ سے نسبت جوڑے، تعلق جوڑے، نسبت منسوب کرے، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کی زبان پر توبہ نہ آ جائے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے. یعنی ایمان کی حالت میں اسے موت دینا اور کلمے پر ایمان کی حالت میں اسے موت دینا. تو اس دعا پر تمام رجال الغیب آمین کہتے ہیں، تمام گروہ ملائکہ آمین کہتے ہیں، تمام عالم ملکوت کے ملائکہ آمین کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک عرش کے دہانے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تمہاری دعا قبول کر لی گئی. تو لہذا پیرانے پیر کی ذات سے جو منسوب ہوتا ہے، کیا ہے ذمہ پیرانے پیر لے لیے ہیں، مریدی لا تخف. آپ مریدوں سے کہتے ہیں اے مرید نہ ڈر، اللہ رب، اللہ میرا رب ہے. میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں. گناہگاروں کے لیے میں ہوں، نیکوکاروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے میری ذات گناہگاروں کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے ان کی ذات میرے لیے ہے، لیکن میری ذات گناہگاروں کے لیے ہے. اور میرا مرید اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوا، میں اچھا ہوں. میرا مرید قربیت کے مقام پر فائز نہیں ہوا تو کیا ہوا، میں تو متقرب اللہ ہوں. تو لہذا میں میرے مریدوں کے لیے ایسا ہوں جیسا آسمان زمین پر ہے. میرا دست قدرت، میرا دست میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسا آسمان زمین پر ہے. تو لہذا پیرانے پیر کے دست قدرت، دست تصرف جو ہے آج بھی مریدوں پر جاری و ساری ہے، آج بھی آپ کا تصرف جاری و ساری ہے. ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پیرانے پیر روشن میر غوث اعظم دستگیر کا ایک ایسا واقعہ جو شاید ہی آپ ابھی تک آپ کے مطالعے میں آیا، کسی کے مطالعے میں آیا ہوں گا. اقتباس الانوار نام کی کتاب ہے، حضرت پیر محمد کرم شاہ قدوسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 300 سال پہلے کی کتاب ہے. اس میں آپ ذکر کرتے ہیں پیرانے پیر کے احوال میں کہ جب پیرانے پیر کا وصال ہو چکا، پیرانے پیر کا وصال ہو چکا، پیرانے پیر کا تصرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی آپ کا تصرف ہے. اس طریقے کا تصرف ایک بڑھیا آپ کی بارگاہ میں آتی ہے
اور آ کر کہتی ہے کہ میرا شوہر آپ کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتا تھا، اس کا وصال ہو چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ان بچوں کی پرورش کے لیے کوئی نہیں ہے، لہذا میرے شوہر کو آپ پھر سے زندگی دے دیں، پھر سے زندگی دے دیں، پھر سے حیات دے دیں۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں اس کا معاملہ، اس کا رزق ختم ہو چکا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ باذن اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی ہے، اب اس کا معاملہ آخرت میں اٹھایا جائے گا، لیکن وہ عورت جو ہے بضد ہو جاتی ہے، ضد کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور پیرانے پیر کی بارگاہ میں تلاش کرتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی پرورش کیسے کر سکوں گی، مجھے میرا شوہر چاہیے ہی چاہیے۔ تو پیرانے پیر کو جلال آ جاتا ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں اور فوراً پیرانے پیر ملک الموت کی طرف توجہ فرماتے ہیں، توجہ فرما کر کہتے ہیں کہ اے ملک الموت میری بارگاہ میں حاضر آ جاؤ۔ جب ملک الموت آپ کی بارگاہ میں حاضر آ جاتے ہیں تو ملک الموت سے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے شوہر کی روح کو واپس پٹھا دیا جائے، اس کے شوہر کی روح کو لوٹا دیا جائے۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے وہ روح لائے تھے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے، ہمارا حکم ہے، اب تم ان کے شوہر کی روح واپس لانا ہی ہوگا۔ تو وہ ملک الموت کیونکہ اللہ کے حکم کے تابع تھے، وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پیرانے پیر ان کی خاموشی پر آپ اپنا ہاتھ، اپنا دست قدرت آسمان کی طرف لیتے ہیں اور لے کر کچھ ایسا ہلاتے ہیں، ہلانا تھا ملک الموت اس وقت جتنے ارواح لے جا رہے تھے، جتنے روحوں کو لے جا رہے تھے، وہ تمام روحیں واپس ہو کر ان کے اجسام میں واپس آ جاتی ہیں، ان کے جسموں میں واپس آ جاتی ہیں۔ عورت آئی تھی ایک کی روح طلب کرنے، لیکن پیرانے پیر کا تصرف دیکھیں، اس وقت جتنوں کے ارواح لیے گئے تھے اتنوں کے پوروں کے ارواح آپ نے لوٹا دیے۔ تو غوث اعظم کا وصال ہو جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں۔ ایک جو ہے اس دور کے ولی نے خواب میں دیکھا اور پیرانے پیر سے سوال کیا کہ ملک الموت کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوا، چھٹکارا آپ کو کیسے حاصل ہوا، یہ منکر نکیر سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوا؟ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ منکر نکیر سے مجھے چھٹکارا کیسا حاصل ہوا، بلکہ یہ پوچھو کہ منکر نکیر کو مجھ سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوا، منکر نکیر کو مجھ سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوا۔ جب وہ میری بارگاہ میں آئے، آ کر پہلا سوال کیا کہ من رب کا، اے اب بتا تمہارا رب کون ہے؟ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں تمہیں تکلم کے آداب نہیں آتے، تمہیں بات کرنے کے آداب نہیں آتے، ہمارے طریقہ یہ ہے جب بات کرنے آؤ تو پہلے سلام کرو، اس کے بعد مصافحہ کرو، اس کے بعد گفتگو شروع کرو، گفتگو شروع کرو۔ غوث اعظم کا کہنا تھا فرشتے شرمسار ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ آگے بڑھتا ہے، پیرانے پیر سے مصافحہ کرتا ہے۔ مصافحہ کرنا تھا، پیرانے پیر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے سوال و جواب اب رہنے دیں، اب ہمارا جواب آپ تشفی بخش دیں، مطمئن بخش ہمارا جواب دیں، اس کے بعد تمہارے سوال و جواب دیے جائیں گے، تمہارے جوابات دیے جائیں گے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سوال پوچھیے، ہم دیں گے انشاءاللہ۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں جب انسانیت کی تخلیق ہو رہی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس وقت تم لوگوں نے اعتراض کیا، تم لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسے شخص کو آپ مولا تو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین پر جائے گا اور فساد برپا کرے گا، بے شک ہم ہی تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ بالکل یہ عربی متن ہے، میں اس کا ترجمہ بیان کروں کہ ایسے شخص کو تو زمین پر کیوں پیدا کر رہا ہے۔ تو جب تمہارا وہ اعتراض ہوا اس پر 3 سوال قائم ہوتے ہیں، 3 سوال قائم ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تم سے مشورہ کر رہا ہے، اللہ تم سے مشورہ کر رہا ہے، جبکہ اللہ مشوروں سے پاک ہے، مشوروں سے پاک ذات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ تم نے جو ہے زمین پر جا کر
انسان فساد برپا کرے گا تو ان انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، ان انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، ان انسانوں میں رسول بھی ہیں، تو لہذا تم نے یہ جملہ کہہ کر ان کی بے ادبی کی، ان کی بے ادبی کی، تو لہذا یہ تمہاری بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے علم کو اللہ کے علم پر فوقیت دی۔ اللہ نے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تم نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنا یہ ہے کہ تم اپنے علم کو زیادہ سمجھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اس کا تعزیانہ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ تو لہذا فرشتے یہ تین سوال سن کر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ دونوں فرشتے پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا غوث اعظم یا عبد القادر، اس وقت ہم دو نہیں تھے، ہماری پوری جماعت تھی۔ اس وقت ہم دو نہیں تھے بلکہ ہماری پوری جماعت تھی۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو تمہاری جماعت میں ان سوالات کو رکھو اور جوابات لے کے آؤ۔ تو جب یہ فرشتے جانا چاہتے ہیں تو پیران پیر فرماتے ہیں ایک یہاں ٹھہرے ایک جائے، ایک یہاں ٹھہرے ایک جائے اور وہاں سوالات رکھ کر جواب لے کے آئے۔ تو ایک جاتا ہے اور جا کر اپنے گروہ میں وہ سوالات سناتا ہے۔ جب وہ سوال گروہ فرشتوں نے سنا تو حیران و شزدر رہ گئے۔ ایسا سوال ہے کہ جواب دے نہیں سکتے، جواب بن نہیں پڑ رہا تھا۔ تو وہ لوگ تمام کے تمام فرشتے اللہ کی جانب رجوع ہو گئے۔ مولا یہ عجیب معاملہ ہو چکا ہے، عجیب معاملہ ہو چکا ہے، مولا تو ہمیں تیرے محبوب سے نجات عطا فرما، تو ہمیں تیرے محبوب سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے آدم پر اعتراض اس کی پوری ذریت پر اعتراض ہے۔ آدم پر گویا کہ پیران پیر آدم علیہ السلام سے انتہا تک جتنے انبیاء اولیاء آئے سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں، سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ ہی جا کر میرے محبوب سے معافی چاہو، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں، تمہاری طرف سے کہتا ہوں کہ محبوب انہیں معاف کر دو، محبوب انہیں معاف کر دو، اتنا کہہ سکتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں، حضرت عبدالقدوس اکرم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقتباس الانوار میں ذکر فرمایا، صفحہ نمبر 263 غالباً ہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں مولا جب پورے فرشتے آ گئے اور آ کر پیران پیر کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا چاہیے، ہم سے گستاخی ہوگی۔ گستاخی کس چیز کی؟ اس وقت کہنے کی گستاخی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، اس وقت کی گستاخی کی معافی فرشتے پیران پیر کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں مولا میں ان کو اس شرط پر معاف کروں گا، مولا میں ان کو اس شرط پر معاف کروں گا کہ جب بھی میرا مرید ان کے پاس آئے، دیکھیے پیران پیر مریدوں کی فکر کہاں کا فرماتے ہیں، جب بھی میرا مرید ان کے پاس آئے ان سے کہہ دے کہ میرے مرید کو سوال و جواب میں نہ الجھائے، میرے مرید کو سوال و جواب میں نہ الجھائے بلکہ ان کی فوراً بخشش و مغفرت کر دی جائے، بلکہ ان کی فوراً بخشش و مغفرت کر دی جائے۔ جب یہ وعدہ تم مجھ سے لے گا تو میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اے عبد القادر، تمہاری یہ سفارش، تمہارا یہ شرط قبول کر لی گئی۔ لہذا غوث اعظم وہ ذات ہے جو قیامت تک آنے والی مریدوں کی ذمہ داری ایسے لے چکے ہیں بلکہ عہد لے چکے ہیں مولا کی بارگاہ کہ ہر میرا مرید جو ہے اسے بخشش و مغفرت عطا کر دی جائے۔ غوث اعظم پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن اپنی بات یہیں پر ختم کروں گا۔ اس لیے تقریباً کئی دن پہلے ہماری گفتگو اسماء الحسنی پر ہوئی تھی اور اسماء الحسنی کا پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ذات ہم پڑھ رہے تھے اور کئی سب کو میں کہا تھا کہ قلب سے جو ہے اسماء الحسنی پڑھیں،
تاکہ ہمارا قلب بیدار ہو جائے، قلب زندہ ہو جائے، قلب نور پیدا ہو جائے، مقصد زندگی، مقصد حیات، مقصد بیت ہمارا پورا ہو جائے۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں 15 سے 20 منٹ نمازوں اور درود شریف کے علاوہ یہ وقت اپنے قلب کی زندگی کے لیے نکالیں، قلب کی حیات کے لیے نکالیں۔ جب تک ہمارا قلب زندہ نہ ہوگا، قلب میں حیات نہ ہوگی، قلب میں کیفیت نہ ہوگی، اس وقت تک نہ ہمارے نمازیں ہمیں بے حیائی سے روکیں گی، نہ ہماری نمازوں سے ہمیں نور حاصل ہوگا، نہ ہماری عبادتوں سے ہمیں وہ کیفیت و لذت حاصل ہوگی، کیونکہ قلب ہمارا مردہ ہے۔ قلب پر ہی اصل عبادتوں کا اثر پڑنا ہے، وہ اثر پڑنا ہی ہم سے بند ہو چکا ہے، کیونکہ قلب پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ قلب پر گناہوں کا، سیاہ کاریوں کا، حجابات کا، غفلتوں کا، یہ تمام حجابات اس پر پڑ چکے ہیں، اس پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ تو لہذا اس زنگ کو اتارنے کے لیے سب سے مجرب عمل اس میں ذات اللہ کا ورد کرنا اور اسماء الہی کا ورد کرنا۔ تو لہذا اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے 800 مرتبہ زبان سے کہیں، اس کے بعد قلب سے اللہ 300 مرتبہ پڑھیں، اس طریقے سے 1100 مرتبہ کی تعداد کریں۔ اس کے بعد شجرے کا ایک نام پڑھ کر 21 مرتبہ پڑھ کر آخری میں دعا کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہمارے پاس یہ اسماء الہی کا سلسلہ چل رہا، وہاں پر یا قدوس پڑھا جا رہا، یا قدوس پڑھا جا رہا۔ تو لہٰذا آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ اسماء الہی پڑھیں۔ سرکار دنیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، سرکار دنیا تو اس نے ارشاد فرمایا، جو امتی اللہ کے ننین و اسماء کا ورد کرتا ہے، اسے حفظ کر لیتا ہے، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور اسماء الہی پڑھنا اور اس سے فیض لینا اور اسماء الہی کی تشریح و توضیح سمجھنا، یہ تمام کائنات میں غور و فکر کرنے کے برابر ہے۔ تمام کائنات میں جو بھی جس طریقے سے بھی نظام چل رہا ہے، یہ اسماء الہی سے ہی نظام چل رہا ہے، اللہ کے صفاتی اسماء سے ہی نظام چل رہا ہے۔ تو لہذا اللہ اس میں جامع ہے، اللہ اس میں جامع ہے، اس میں تمام صفات بھی موجود ہیں، تمام اسماء بھی موجود ہے، تمام افعال بھی موجود ہے، تمام آثار بھی موجود ہیں۔ تو لہذا جو ننین و اسماء ہیں وہ جو ہے اللہ کے صفاتی نام ہے۔ تو لہذا اب اللہ آپ پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن آگے ہم بڑھیں گے۔ اب آپ جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 500 مرتبہ اس میں اللہ جو ہے قلب کی طرف توجہ دے کے پڑھیں، اور اپنی زبان کو اگر بڑھا دیں تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ پر وسوسے آنا، وسوسوں میں کنٹرول آ جائے گا، وسوسے آنا کم ہو جائے گا۔ زبان کو تاریخ کی طرف لگا کے قلب کی طرف توجہ دے کے اللہ قلب سے پڑھیں 500 مرتبہ۔ اور اس کے بعد یا رحمان، اللہ کا یہ بھی ذاتی صفت ہے، یا رحمان جو ہے اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ کسی مخلوق کی صفت ہو نہیں سکتی، یہ مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ یا رحمان اس لیے ذاتی صفت ہے کہ یہ رحمان، جتنی بھی اللہ کی رحمت کائنات میں جلوہ فرما ہے، کائنات میں جتنی بھی رحمت ہے اللہ کی، یہ رحمان اس میں رحمان کی وجہ سے ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان میں رحمت عمومی ہے، رحمت عمومی عام رحمت ہے، یعنی کافروں کو بھی کھلاتا ہے، ایمان والوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں پر بھی بارش برساتا ہے، ایمان والوں پر بھی بارش برساتا ہے، کافروں کو بھی حیات دیتا ہے، مختلف قسم کی سہولیات کافروں کو بھی ملتی ہے، ایمان والوں کو بھی ملتی ہے۔ تو لہذا کافروں کو بھی اپنی زمین پر چلنے دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی چلنے دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کمپیئر کرتے جائیں تو ہر شے کفار کو بھی مل رہی ہے، ایمان والوں کو بھی مل رہی ہے۔ یہ رحمت عمومی ہے، عام رحمت ہے، لیکن رحیم میں رحم خصوصی ہوگا، رحیم میں جو ہے اللہ کی رحمت خصوصی ہوگی، جو صرف اور صرف قیامت کے دن مومنوں کو عطا ہوگی، صرف اور صرف قیامت کے دن مومنوں کو عطا ہوگی، جو شفاعت کی شکل میں ہوگی۔ تو لہذا رحمان ایسی صفت ہے جس میں رحمت خصوصی ہے۔ یہ صفت کی کیفیت کچھ کیفیت جو ہے صوفیہ اکرام کے پاس ہمیں ملتی ہے، صوفیہ اکرام کی خانقاہوں میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ خانقاہیں ایسے آباد کرتے تھے کہ وہ کفار کو بھی کھلاتے تھے، وہ مشرکین کو بھی کھلاتے تھے، وہ مسلمانوں کو بھی کھلاتے تھے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ پر لکھ کر لگا دیے تھے کہ جو شخص بھی جان رکھتا ہے، جو شخص بھی
جان رکھتا ہے، ایمان نہیں، مذہب نہیں، اونچ نیچ نہیں، کچھ بھی نہیں، جو شخص بھی جان رکھتا ہے وہ ابو الحسن کے دسترخوان کا مہمان ہے، ابو الحسن سرخان کے دسترخوان کا مہمان ہے۔ تو لہذا یہ قول اگر یاد رکھ لیں تو انسان صفت رحمان کی جو صفت ہے، جو عمومی صفت ہے، اسی وجہ سے خانقاہ نظام میں جو ہے لوگ جب آتے تھے کھانے کھانے کے لیے آتے تھے تو اسی صفت رحمان کا فیض انہیں ملتا تھا اور وہ ایمان کے نور انہیں عطا کر دیا جاتا تھا۔ تو لوگ جو ہے یہ کھانا کھانے کا نظام ایسا نظام ہے کہ خانقاہوں میں جاری و ساری ہے، خانقاہوں میں جاری و ساری ہے۔ کتنا بڑا قول ہے، دیکھیے کہ جو شخص بھی جان رکھتا ہے وہ ابو الحسن سرخان کے دسترخوان کا مہمان ہے۔ لہذا یہ خانقاہ نظام میں کسی کو نہیں دیکھا جاتا، کالے گورے کو نہیں دیکھا جاتا، کافر مشرک کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا خانقاہوں میں انہیں بلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، کھلانے کا نظام عام کر دیا جائے۔ تو لہذا جو رحمان کی جو صفت ہے وہ عمومی صفت ہے، اس کے ضمن میں کئی واقعات ہیں بیان کیے جا سکتے، کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ تو لہذا یا رحمان اللہ 500 مرتبہ پڑھیں اور یا رحمان 256 مرتبہ، اس کے عدد کے اعداد کی کریں تو 256 ہوتے ہیں، 256 مرتبہ یا رحمان پڑھیں۔ اس کے بعد شجرے کا دوسرا نام، پہلا نام کیا تھا؟ الہی بحرمت راز و نیاز خواجہ کائنات بہترین نورانی مندر حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شجرے کا دوسرا نام کیا ہے؟ الہی بحرمت راز و نیاز امام الارجعین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ اس کو 3 مرتبہ پہلا نام پڑھیں اور 21 مرتبہ شجرے کا دوسرا نام پڑھیں۔ پھر اپنے حاجتوں کے لیے دعا کریں، مقاصد کے لیے دعا کریں، دل کی صفائی کے لیے دعا کریں، مقصد زندگی مقصد حیات کے لیے دعا کریں، اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، عمل آپ کا ختم۔ تو لہذا آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ عمل آپ اپنے دل کی حیات کے لیے، قلب بینا بکر خدا سے طلب، قلب بینا یعنی آنکھ والا قلب، دل دیکھنے والا قلب، قلب بینا بکر خدا سے طلب۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا، آنکھ سے جو دیکھتے وہ دیکھنا نہیں ہے بلکہ دل کا نور اصل نور ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس دل کا نور ہوا کرتا تھا، جب سائل ان کے سامنے آتا تھا اس کا سوال بھی بولتے جواب بھی بولتے، اس کی حاجت بھی بولتے، اس کی حاجت روائی بھی کرتے۔ تو لہذا دل کا نور اصل نور ہے، دل کو روشن کرنا اصل روشن کرنا ہے۔ پھر نبی روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر فرماتے جو یہاں کا اندھا ہے وہ آخرت کا اندھا ہے۔ اندھا مانے دل کا اندھا، اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں میرا وہ مرید ہی نہیں ہے جو ذاکر نہ ہو، اور میں ذاکر اسے ہی سمجھتا ہوں جس کا دل ذاکر ہے۔ میرا وہ مرید ہی نہیں ہے جو ذاکر نہ ہو، اور میں ذاکر اسے ہی سمجھتا ہوں جو دل کا ذاکر ہے۔ تو لہذا دل کی حیات کی اصل حیات، دل کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ دل زندہ ہونا ضروری ہے، دل زندہ ہونے کے لیے کثرت ذکر ضروری ہے، کثرت اسماء الہی پڑھنا ضروری ہے۔ تو لہذا یہ آپ پڑھیں، آپ محسوس کریں گے، آپ یہ عادت بنا لیں۔ اور اس کو میں ہمیشہ ہمارے پیر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس کو وقت نہیں دیتا ہوں، وقت اگر آپ کو دوں تو شیطان کہتا ہے وہ وقت میں آپ کو مصروف کر دیتا اور وہ ذکر رہ جاتا۔ تو لہذا 24 گھنٹے میں کبھی بھی 15 منٹ 20 منٹ نکال لیں اور اپنے دل کی زندگی کے لیے ذکر کریں، اپنے دل کی حیات کے لیے یہ ذکر کریں۔ کب بلاوا آ جائے پتہ نہیں، کب موت آ جائے پتہ نہیں، ہمیشہ ہر روز ہمارے سامنے جنازے ہو رہے، ہر روز ہمارے سامنے موتیں ہو رہے، ہر روز انسان ختم ہوتے جا رہا، انسان جو ہے آخرت کی زندگی کی طرف جا رہا۔ ہمیں بھی کب جانا ہے آگے کے پل کا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم بیعت لیے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم ارادت حاصل کیے ہیں وہ مقصد حاصل کریں اور دل کو زندگی عطا کریں، دل کو حیات عطا کریں، دل میں نور پیدا کریں۔ تو لہذا آسان طریقہ ہے میں نے جو بتایا، اگر آپ کو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سے پوچھ سکتے ہیں، پھر سے بتاؤں گا۔ تو لہذا آپ ضرور بضرور یہ ذکر شروع کر دیں، 500 مرتبہ اللہ
شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ اللہ کو دل سے پڑھیں، 258 مرتبہ زبان سے یا رحمان پڑھیں، اور یا رحمان کو ترجمہ دیکھیں اور یا رحمان کو سمجھتے جائیں، رحم اللہ کا کس طریقے سے ہے وہ سمجھتے جائیں۔ اس کے بعد شجرے کا پہلا نام 3 مرتبہ، دوسرا نام 21 مرتبہ، حاجتوں کے لیے دعا کریں، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ اگلے ماہ جب بھی ہماری نشست ہوں گی، آگے یا رحیم کی مختصر تفصیل تشریح بیان کی جائے گی، اس کا پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اگر آپ سلسلہ جاری رکھیں گے تو تمام اسماء الہی بھی آپ کو ما ترجمہ، تشریح و توضیح یاد ہو جائے گا، اور شجرا بھی یاد ہوتا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد زندگی مقصد بیعت عطا پورا فرمائے، ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمارے قلوب میں زندگی حیات عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ۔ اختصار سے ہم ذکر کریں گے۔